السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور وعلیکم ساتھیوں، السلام ورحمۃ اللہ ایس وبرکاتہ۔ آئی او یو پی ایسٹ کی طرف سے جو فلسطین سیریز چل رہی ہے اس کا یہ اگلا ویڈیو ہے۔ ہمارے بیچ جناب حاجی سیاق صاحب موجود ہیں۔ حاجی سیاق صاحب اتر پردیش رابطہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے ساتھ سر سید ایجوکیشن سوسائٹی کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ متعدد اداروں سے وابستہ ہیں اور بہت اہم خدمات انجام دے رہے ہیں بناس کے اندر۔ تو میں سیدھا آنا چاہوں گا سیاق صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ قضیہ ہے، یہ ایک طویل داستان ہے۔ یہ کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، چونکہ میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے معروضات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اعتذار میں سے ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی تفصیل ازبر بر وقت رہے، یہ مجھ ایسے نافہم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی یادداشت کو زیر تحریر لانے کی کوشش کی ہے، اور جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد 20ویں صدی عیسوی کے دوران امت مسلمہ کے سینے پہ بے شمار زخم لگائے گئے، لیکن شاید اس صدی کا سب سے بڑا زخم ارض مقدس اور ثالث حرمین شریفین اور سرزمین فلسطین پر یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہے، اور نام نہاد اسرائیلی مملکت کا قیام۔ امت مسلمہ کے بیشتر زخم تو کسی حد تک وقت کے ساتھ بھر گئے، لیکن یہ وقاری زخم ہے جو آج تک جس کے خون آج تک رس رہے ہیں، اور گزشتہ تقریباً 100 سالوں سے مسلسل جد و جہد اور کشمکش کے باوجود ہم اس مبارک سرزمین اور قبل اول کو ناپاک یہودیوں کے وجود سے آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ فلسطین میں اسرائیلی مملکت کا قیام دراصل پوری دنیا میں موجود تمام اسلام دشمن طاقتوں کی ایک طویل باہمی کشمکش کا نتیجہ ہے، اور ایک شدید سازش کا نتیجہ ہے۔ صہیونی لیڈروں نے فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کی عملی کوششوں کا آغاز 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے ہی کر دیا تھا، جبکہ مشہور یہودی سربراہ تھیوڈر ہرتزل نے مجوزہ اسرائیلی مملکت کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اپنے اسلام دشمن مغربی حکمرانوں کے ذریعہ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دربار میں بازیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان سے فلسطین میں سکونت و تجارت کی غرض سے یہودیوں کی ہجرت کا پروانہ حاصل کر سکے۔ لیکن اسے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی، بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ عثمانی خلیفہ کے رویے میں مزید سختی آ گئی، اور یہودیوں کو فلسطین کے جانب کسی قیمت پر ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہجرت کے متعلق قوانین کو سخت اور سخت ترین کر دیا گیا، اور بالآخر یہودی لیڈروں نے انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی سامراج کے ساتھ ساز باز کر کے ترکی میں فری مشنری تحریک اور قومیت کے عنصر کو ہوا دی، اور یہ سلسلہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے معزولی پر ختم ہوا، اور اس کے بعد یہودیوں کو سرزمین فلسطین کی جانب ہجرت کی کھلی آزادی مل گئی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ 11 دسمبر 1917 کو فیلڈ مارشل جنرل ایلن بی کی قیادت میں فلسطین پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، جو کہ افسوسناک تھا، اور برطانیہ نے یہاں اپنی انتدابی حکومت قائم کر دی، یعنی زبردستی حکومت کو قائم کر دیا۔ اس درمیان برطانوی حکومت نے اعلان بالفور کے ذریعے فلسطین میں اسرائیلی مملکت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا،
اور یہودیوں نے اس انتدابی حکومت کے دوران اپنے کاغذی خاکوں میں رنگ بھرنے کا عمل تیز سے تیز تر کر دیا، اور انہوں نے اپنی انتداب حکومت کی اس مدت کے دوران یہودی نوجوانوں کو حکومت کے انتظامی عہدوں پر کثرت سے بھرتی کیا اور ان کو اپنی فوجوں میں شامل کیا اور جدید طرز کی فوجی ٹریننگ دی۔ دوسری طرف فلسطینی مسلمانوں کو ملک کے نظم و انتظام سے بے دخل کر دیا، ان کی املاک و اراضیات پر ناجائز قبضے کر لیے، ان کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیے گئے اور ان کو کسی طرح کی فوجی مشق و ممارست کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس طرح اصل فلسطینی باشندوں کو ملک کی سیاست، اقتصادیات اور انتظامیہ کے ہر میدان سے بے دخل کر دیا گیا۔ انگریزوں نے فلسطین میں اپنی 30 سالہ انتداب حکومت کے دوران اسی پالیسی پر عمل کیا اور فلسطینی عوام کی طرف سے ہونے والی تمام تر مزاحمتوں، مخالفتوں اور بغاوتوں کا کبھی سازش اور کبھی طاقت کے ذریعے سر کچل دیا، اور انہوں نے اپنی مشہور سیاسی چال پھوٹ ڈالو اور حکومت کو روکو یہاں بھی نافذ کیا۔ اور جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اسرائیلی مملکت کے قیام کے حق میں ماحول سازگار ہے اور بین الاقوامی سطح پر تمام اسلام مخالف قوتیں اس کے حق میں ہیں، تو انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے مطابق فلسطین میں اپنی انتداب حکومت کو ختم کر دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے اسرائیلی مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کو اعتراف کرنے میں مغربی ممالک امریکہ، فرانس، جرمنی، انگلینڈ اور روس وغیرہ نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس طرح اسلام مخالف بین الاقوامی سازشوں کے نتیجے میں عالمی نقشے پر اسرائیلی مملکت کا وجود بھی ابھر کر سامنے آ گیا، لیکن اسی مغربی سازشوں کا دور ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیلی حکومت کو مستحکم کرنے، اسے سب سے زیادہ طاقتور بنانے، یہودیوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرانے اور اس ملک کو فلسطینیوں کے وجود سے خالی کرانے کے خاطر انسانی حقوق اور عدل و مساوات کے نام نہاد علمبردار مغربی ممالک کی جانب سے ہر غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل جاری رکھا گیا۔ آج بھی فلسطینیوں کو نہ صرف فلسطین میں بلکہ اردن، لبنان، شام، مصر، ہر جگہ اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے، اور منصوبہ بند طریقے سے ان کی نسل کشی کا عمل جاری ہے۔ لیکن فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینی عوام یا عرب ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان، ہر فرد کا مسئلہ ہے، اور اس ارض مقدس ثالث حرمین اور قبلہ اول کے تحفظ بازیابی کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ ماضی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے ضمن میں عرب ممالک اور عرب لیگ نے کچھ کوششیں ضرور کی، لیکن ان کی زیادہ تر کوششوں کا دائرہ اجتماعات، تجاویز، معاہدوں اور بسا اوقات علامتی جنگ کے محدود رہا۔ ستمبر 1993 میں امریکہ اور بعض مغربی عرب ملکوں نے کی کوششوں سے جو جیریکو معاہدہ ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک لولی لنگڑی فلسطینی ریاست بھی وجود میں آ گئی ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا کوئی دائمی حل نہیں، بلکہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے اس ملک کو اس حقیقی وارثین یعنی فلسطینی عوام کے حوالے کر دیا جائے، اور یہودیوں کو یہاں ہر طرح کی آزادی حاصل رہنے کی ہو سکتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسلام پر جاہریت پسند مذہب اور مسلمانوں پر بنیاد پرستی کا الزام لگانے والے اور اپنی انسان دوستی اور عدل و مساوات کی دہائی دیتے نہ تھکنے والے ان نام نہاد متمدن مغربی ممالک کا مسئلہ فلسطین تو کیا، مسلمانوں سے متعلق تمام ہی مسائل میں جو رول رہا وہ نہایت گھناؤنا اور وحشیانہ اور انسانیت سوز نظر آتا ہے۔
یہاں تک کہ پوری دنیا میں قیام امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے والے عالمی ادارے یعنی اقوام متحدہ کا رول بھی مسلم مسائل میں مشکوک اور جانبدارانہ نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین سے متعلق منظور ہونے والی اب تک کی زیادہ تر قراردادوں میں یہودیوں کے مفاد کو تحفظ فراہم کرایا گیا ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حفاظت سے متعلق تجاویز کی صریح خلاف ورزی اور پر کوئی ایکشن اب تک نہیں لیا گیا۔ نہ جانے کتنے تجاویز پاس کیے گئے جس پر عمل درآمد تو دور کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے اور اس ملک کو غاصب یہودیوں سے آزاد کرانے کے ضمن میں خالص اسلامی خطوط پر وقتاً فوقتاً مختلف اسلامی تنظیموں نے جہاد مقدس میں عملی طور پر حصہ لیا، جن میں شیخ عز الدین قسام کی تحریک، تحریک اخوان المسلمین کی تحریک، تحریک فتح اور شیخ احمد یاسین کی قیادت میں تحریک حماس وغیرہ کی کوششیں قابل ذکر ہے۔ اور بہت ممکن تھا کہ اگر مسلم ممالک نے ان تنظیموں کا اخلاص اور اسلامی جذبے سے ساتھ دیا ہوتا تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی، لیکن برطانوی حکومت کے زیر اثر یہ چاٹوکار عرب ممالک، امریکہ کے غلام، یہ اس عرب لیگ اس طرح کی اسلامی کوششوں کے راستے میں مزاحم بن گئے، بلکہ سیدھا یہ کہا جائے تو اس کے روڑے اٹکانے کا کام انہوں نے کیا ہے۔ تاہم فلسطینی مسلمانوں کے دلوں میں جہاں مقدس کی یہ چنگاری آج بھی، بیت المقدس کی چنگاری آج بھی دل میں موجود ہے، اور کبھی کبھی یہ چنگاری شعلوں میں بدل جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہی چنگاری کس طرح شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو مسئلہ فلسطین سے واقف نہ ہو، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے کی تمام گوشوں اور اس ارض مقدس میں رونما ہونے والے تمام تر حادثات اور واقعات اور سازشوں سے بخوبی واقف ہوں، اور اگر ان کو واقفیت بھی ہے تو ان کی معلومات کا ذریعہ زیادہ تر مغربی محققین کے تصانیف سے ملتی ہیں جو غیر جانبدار نہیں کہی جا سکتی۔ آج کل پوری دنیا میں اسلام پر ایک ظالم اور تشدد پسند مذہب ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ دراصل صہیونی قوتیں ہی تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی علامت ہیں۔ اقوام متحدہ یہودیوں کو بنیاد پرست ہونے کے سلسلے میں مورد الزام بھی ٹھہرا چکی ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں کہتا، بلکہ اقوام متحدہ نے بھی اس پر مہر لگا دی ہے کہ یہ اسرائیلی حکومت پرتشدد حکومت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے پر مبنی کوئی عمل نہیں کرتے۔ لیکن امریکہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک پر اپنی دباؤ پالیسی کے بروئے کار لاتے ہوئے اس قرارداد کو کالعدم قرار دینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ دسیوں سال سے ہم جن حادثات اور واقعات کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہودی قوم کی بنیاد پرستی اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں بھرے ہوئے بغض، نفرت کے جذبات کی کھل کر ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس معاملے میں تمام یہودی یکساں ہیں، خواہ شہری ہوں یا فوجی ہوں، جو یلغار اسرائیلیوں نے کی مسلمان نمازیوں پر، فلسطینیوں پر جو سہنا نرما، وہ اس کے بعد اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی تعویل یا توجیہ کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ یہودیوں کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کس قدر شدید دشمنی اور نفرت اور عداوت بھرا ہوا ہے۔ یہودی قوم کسی بھی مرحلے میں اپنے اس شعار سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی۔ ان کے قول ہیں کہ اسرائیل کا دائرہ نیل سے لے کر فرات تک ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ برابر یکساں اور کوشاں ہیں۔
مختلف منصوبے یا پروگرام بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی امریکہ کے صدارتی انتخابات وہاں کے وسائل اطلاعات و شریعت، وہاں کی اقتصادیات پر کس حد تک چھا چکے ہیں. یہ مٹھی بھر قوم نہ صرف فلسطین پر بلکہ پوری دنیا پر غاضب ہے، یہ دیکھا جائے. اور ایک نہ صرف زمینی طور پر بلکہ ہر ملک کے پالیسی میکر کی حیثیت سے گھسے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام آج درہم برہم سا ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ یہودیوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اور شاید جو بائیڈن کا جو حالیہ بیان آیا کہ شہر بیت المقدس ہمیشہ سے یہودیوں کا مرکز رہا ہے، انہیں اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے جو آج جو بائیڈن کہہ رہے ہیں. اسرائیل اور اس کے ہمنوا بعض دیگر ممالک نے نام نہاد امن مذاکرات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ وہ فلسطین اور دیگر حلیف ملکوں پر اپنی پالیسیوں کو نافذ کر سکیں، یہ صرف دکھاوا ہے. امریکہ ثالث نہیں بلکہ اسرائیل کا طرفدار ہے. اسی لیے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. نہ جانے کتنے قرارداد یونیوں میں پاس ہوئے جو آج التوا میں پڑے ہوئے ہیں. میں اس کے بعد تھوڑی تفصیل ان تنظیموں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جنہوں نے اس فلسطین کو روح کو زندہ کیا ہوئے ہے. اس میں جو سر فہرست نام ہے وہ تحریک حماس کا نام ہے. تحریک حماس بنیادی طور پر دسمبر 1987 کے دوران فلسطین میں انتفاضہ تحریک شروع ہونے کے بعد قائم ہوئی. اسے ہر ایک نے ایک مبارک اقدام سے تعبیر کیا اور ہر طرف اس کی پذیرائی کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ مجاہد احمد یاسین اور شیخ جلیل محمد سیام غزہ اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جیسے گمنام قائدین نے نہایت نامساعد حالات اور دشمن کی شر انگیزیوں اور دھمکیوں کے بیچ اس تحریک کو قائم کیا. اور دراصل یہی لوگ اسلام کے حقیقی نمائندے کہلانے کے مستحق ہیں. کسی بھی بلند آرزو کی تکمیل کے لیے انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کسی مبارک پودے کو پروان چڑھانے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک اسی طرح حماس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ فلسطین کو اسرائیلی دیو کے منہ سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جنگ آزادی کو شروع کرنے سے قبل بعض حقائق کو اپنے سامنے رکھے. مسئلہ فلسطین آج دنیا کے اہم ترین اور سنگین ترین مسائل میں سے ایک ہے. عالمی سطح پر تمام صلیبی قوتیں مشرقی وسطی میں اسرائیل کو ایک بڑی طاقت بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں. ایسی صورت میں ضروری ہے کہ مسئلہ فلسطین کا اسی روشنی میں جائزہ لیا جائے اور اپنے امکانات پر غور کیا جائے. وہ امکانات کیا ہیں؟ دراصل اسرائیل کے اطراف میں موجود تمام عرب حکومتیں جو 1948 سے لے کر آج تک اپنے عوام کو اس بات کے لیے رضامند کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تاکہ مسئلہ فلسطین ختم ہو جائے. یہ اپنے عوام کو ڈرانے کی بھی کوشش ہے. اگر اردن، لبنان، عراق اور شام میں فلسطینیوں کے قتل عام کا جائزہ لیا جائے تو اس کا تناسب اس قتل عام سے بہت زیادہ ہے جو فلسطین میں ہوا ہے. لہذا کوئی بھی پلاننگ کرتے وقت اس ریکارڈ کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اہل حماس کو اپنی مصیبت کے لمحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق کا مددگار ہوگا اور وہ اپنے دشمنوں کے لیے قہر ثابت ہوگا.
दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और वो आजमाइशों में भी साबित कदम रहेंगे, यहां तक कि इसी हाल में अल्लाह ताला का हुक्म यानी कयामत आ जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग होंगे? तो आपने फरमाया कि वह बैतुल मुक़द्दस और उसके अतराफ के लोग होंगे, जो शायद हम्मास की शक्ल में आज वहां मौजूद है। हम ये कह सकते हैं वल्लाह अलम बिस्सवाब। एक दूसरी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त आएगी जब मुसलमान यहूदियों से जंग कर रहे होंगे और यहूदी शजर व हजर के पीछे छुप रहे होंगे और वो दरख्त और पत्थर पुकार कर कहेंगे, ऐ मुस्लिम, एक यहूदी यहाँ मेरे पीछे छुपा हुआ है और उसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक मसले फिलिस्तीन में उलझे हुए हैं और इसराइल की मुस्तकबिल मुआनिदाना कार्रवाइयों के शिकार सिर्फ फिलिस्तीन के इलाके नहीं हैं, जिनको 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मुमलकत के क़याम के लिए खास कर दिया था। जैसा कि हमने पहले भी अभी बताया कि ये सिर्फ अर्ज़ फिलिस्तीन पर काबिज नहीं, बहुत से ममालिक में इनके सिक्के चल रहे हैं, बल्कि इसराइल ने पूरे आपकी आवाज बंद हो गई इश्तियाक साहब, आवाज बंद हो गई आपकी। ठीक। और आए दिन इसराइल कभी एक इलाके पर और कभी दूसरे इलाकों पर हमला करता रहता है। आप शाम का मसला देख ही रहे हैं, फिलिस्तीन और लिबनानी अवाम के दरमियान कत्ल व गारतगरी, खून खराबा, तोड़ फोड़ की कार्रवाई मसरूफ है। और दूसरी तरफ आलम अरब के कायदीन गुज़श्ता 50 सालों से अपनी खुशामद पसंदाना और मौका परस्त सियासत में लगे हुए हैं, जो अफसोसनाक है। जबकि यहूदियों और मुसलमानों की कशमकश का नजरिया दिन ब दिन खतरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि अय अरब ममालिक, अय हुक्मरान अरब ममालिक, अय कलमरो अरब ममालिक, अफसर जोड़कर सोचिए, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। शायद ये एक मौका मिला है मुझे, अभी हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। अभी फिलिस्तीन के बच्चे नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। 2 मिनट बाकी है मोहतरम, कंक्लूड कर। मुझे उम्मीद है कि उनका खून रायगा नहीं जाएगा, उनकी ये हिम्मतें उम्मत मुसलमा के लिए एक तारीख बनेगी, एक हौसला बनेगा। 1 मिनट की बात मैं बताता चलूं कि अभी आपने देखा कि अभी चंद ममालिक एक साथ आए हैं तो ये इसराइल घुटने के बल आ गया। अगर ये 57 ममालिक एक साथ हो जाएं और अहद कर लें कि मैं नाइंसाफ और नाइंसाफी करने वालों का साथ नहीं दूंगा और हक परस्त के साथ रहूंगा, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। मुसलमान आया ही इसीलिए है, इंसाफ को कायम करने के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर जनाब इश्तियाक साहब, जज़ाकल्लाहु खैर जनाब इश्तियाक साहब। बहुत अहम बातें आपने बताई, आपने एक तरीके से पूरी सीरीज को कंक्लूड कर दिया, समरी बता दिया हमारे सीरीज का। हमारा बहुत सा काम आपने आसान कर दिया, जज़ाकल्लाहु खैर।